بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ یہ جو سرسوں کا تیل ہے اس کو آپ جب استعمال کرتے ہیں تو کس طرح کرنا چاہیے؟ میرے محترم بھائیوں، 2 کلو سرسوں کا تیل لو، اس میں ایک بڑے سائز کا پیاز ڈالو، اس میں 10 سبز مرچ ڈالو، 10 لہسن کی کلیاں ڈالو اور 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا ڈالو۔ ان ساری چیزوں کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لو اور 2 چمچ اس میں یہ جو زیرہ ہے وہ ڈالو۔ اس کو اتنا پکاؤ کہ ساری چیزیں براؤن ہو جائیں۔ اس تیل کو چھان کے استعمال کرو۔ اس تیل کے 5 فائدے بتاتا ہوں۔ زندگی میں کبھی بلڈ پریشر نہیں ہوگا، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، کبھی برین ہیمریج نہیں ہوگا، کبھی پیرالائز نہیں، فالج نہیں ہوگا، کبھی ایپیلیپسی نہیں ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، سرسوں کے تیل کی یہ خوبی ہے کہ کبھی جمتا ہی نہیں، یہ کبھی، اور اس سے بڑی اس کی خوبی یہ ہے اس کے اندر جس چیز کو ڈال دو اس کو جمنے نہیں دیتا۔ آج یہ جو ہماری نالیوں میں بلاکی جا رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے میری 2 نالیاں بلاک ہیں، کوئی کہہ رہا ہے میری 3 نالیاں بلاک ہیں، کوئی کہہ رہا ہے مجھے کلاٹ ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ساری بلاکیج اپنے گھر میں جاؤ، جہاں کھانا پکاتے ہو اس کچن میں جا کے دیوار پہ ہاتھ پھیرو، ہاتھ میں کیا آئے گا؟ اگر ایگزاسٹ فین اتارو گے تو اس کے اوپر کیا چپکا ہوا ہے؟ اور اگر جس سنک میں آپ برتن دھوتے اس کے ڈرین کی پائپ کو اتارو، اس کو کھولو، اس میں کیا چپکا ہوا ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ آپ کا کوکنگ آئل ہے۔ بتاؤ، زیادہ کوکنگ آئل دیوار پہ گیا، ایگزاسٹ فین پہ گیا، یا سنک کے پائپ پہ گیا، یا آپ لوگوں کے اندر گیا؟ میرے محترم بھائیوں، حکیم لقمان فرمایا کرتے تھے بیماری صرف ایک ہے، فطرت کو چھوڑ دینا۔ جب ہم نے قدرتی آئل کو چھوڑ دیا تو سب بندوں کی نالیاں کیا ہو گئی؟ تو سرسوں کے تیل میں اپنا کھانا پکاؤ۔